سورۃ الروم آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ یہ سورہ روم مکی صورت ہے اور 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، یعنی یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے ابتدائی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیے 2 بہت بڑی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا اور عقیدے کا اور آخرت کا اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا، تو آپ کے عہد رسالت میں 2 علاقے تھے یا 2 قومیں تھیں۔ ان میں سے ایک تھی فارس کی، جس کو ایران کہا جاتا ہے، تو وہ تھے آتش پرست، اور دوسرے تھے روم۔ تو جو روم والے تھے وہ تھے عیسائی، یعنی اہل کتاب۔ تو مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ فارس کے ساتھ تھی، یعنی ایران کے ساتھ، کیونکہ وہ آتش پرست تھے تو یہ بھی مشرک تھے، تو اس لیے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو مسلمان جو تھے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ سے صحابہ، ان کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں، کیونکہ رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ تو اس لیے اہل کتاب جو ہوتا ہے وہ آپس میں مسلمان بھائی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو مشرکین مکہ کی ان کے ساتھ تھیں، ایران کے سفر۔ تو جو تھے نا فارس والے، ان کو کہا جاتا تھا کسریٰ، ہر بادشاہ کو ان کی مشرق کی طرف حکومت تھی۔ تو جو تھے رومی، ان کو کہا جاتا تھا ان کے بادشاہ کو قیصر، تو ان کی حکومت تھی شمال اور
مغرب کی طرف ان کی حکومت تھی۔ تو آپس میں ان دونوں کی لڑائی تھی، جس کی وجہ سے جو رومی تھے نا وہ مغلوب ہو گئے، یعنی فارس والے جو تھے، ایران والے تھے، وہ ان پر غالب آ گئے۔ اب جو تھے مکہ کے مشرکین وہ بہت خوش ہوئے، تو کہنے لگے دیکھیا کہ آپ کے جو جن کو آپ مانتے ہیں یا آپ کے ماننے والے ہیں اہل کتاب، وہ مغلوب ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ تو مطلب کیا تھا، تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تم معاذ اللہ جھوٹے ہو کہ وہ بھی اہل کتاب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو اہل کتاب ہونے کے باوجود مغلوب ہو گئے ہیں، تو تم بھی اسی طرح ہوگے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایک وقت آئے گا کہ رومی پھر غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ بضع سنین بولا ہے، جو 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے، عربی زبان میں اس وقت کہتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط لگ گئی، بعض نے لکھا ہے ابو جہل کے ساتھ، بعض نے لکھا کہ ابی بن خلف کے ساتھ، ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ یا ابی بن خلف کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا کہ اگر رومی غالب آ گئے نا تو میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر فارس والے، ایران والے غالب آ گئے تو میں آپ کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اس وقت شرط یہ دونوں طرف سے جائز تھی، اب نہیں ہے ہمارے دین میں، اب شرط ہمارے طرف سے ایک طرف سے ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے بندہ یہ کام کرے تو میں تجھے یہ دوں گا، تو ٹھیک ہے، ایک طرف سے شرط ہے، دونوں طرف سے شرط نہیں ہوتی، یہ جوے کی قسم ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ 5 سال کے اندر اندر یہ جو ہے نا غالب آ جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے شرط کم سالوں کی لگائی ہے، کیونکہ یہ بضع کا لفظ جو ہوتا ہے نا 3 سے 10 سال کے لیے ہوتا ہے، تو آپ اپنی مدت کو بڑھا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو جائے تو پھر آپ کو 100 اونٹ پڑ جائے گا، تو اس لیے آپ ان سے معاہدہ آگے کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی تو کہنے لگا جی کوئی بات نہیں، آگے کر لو۔ ان کو تو مان تھا نا کہ ہم نے غالب ہی رہنا ہے، تو انہوں نے آگے مدت بڑھا دی، 7 سال کی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 سالوں سے پہلے ہی رومیوں کو غالب کر دیا۔ تو جو ابی بن خلف جس کے ساتھ شرط طے ہوئی تھی وہ مر گیا تھا اس کے دوران ہی۔ پھر ان کے جو بیٹے تھے نا انہوں نے 100 اونٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ملا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں دونوں طرف سے شرط حرام ہے، اس لیے یہ مال جائز نہیں ہے، تم ان کو صدقہ کر دو، دے دو، اپنے پاس نہ رکھو، کیونکہ جو غلط چیز ہے اس کو ہم نے اپنے پاس نہیں رکھنا۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوا کہ جو غلط چیز ہوتی ہے اس کو صدقہ کر دیں، یہ شروع میں تھا۔ تو اب بھی کئی لوگ کہتے ہیں نا جی چلو ہم تو سود نہیں لیتے تو ہم چلو کسی غریب کو دے دیں گے بینک سے، یا جدھر بھی ہوتا ہے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو ویسے بھی حرام مال کا صدقہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، صدقہ تو قبول ہونا ہے ہر رزق حلال سے۔ تو یہ واقعہ ہے پہلے آیات میں، اور آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا، توحید کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ پاک پھر اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، تو اس کا معنی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر کیا ہے۔ غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے یا مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ تو فی ادنی الارض مراد ہے شام، یعنی شام کی جو زمین قریب ہے نا تو وہ مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی زمین میں۔ تو فرمایا وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے ہے حکم یا اختیار اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی جب وہ مغلوب ہیں تو تب بھی اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، جب وہ غالب آ جائیں گے پھر بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ تو یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم غالب ہیں تو ہم ہی سب کچھ ہیں، یہ غالب آ جائیں تو یہ تکبر کرنے لگ جائیں کہ ہم یہ کر دیا، نہیں، کام اللہ کا حکم اللہ کا ہی چلنا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے، جب رومی غالب آئیں گے تو پھر مومن خوش ہوئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 خوشخبریاں کیسے دیں جو میں نے پہلے بتایا ہے، ایک تو رومی جو تھے وہ غالب آ گئے فارسیوں پر، ایرانیوں پر، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے
غزوہ بدر جو ہوا تھا سب سے پہلے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی غزوہ بدر میں، ادھر یہ خوشخبری آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے روم کو بھی غالب کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دو خوشیاں نصیب فرما دی۔ تو یہ ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور مہربان بھی ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ رومی غالب آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ کی قدرت طاقت کو لوگ پہچانتے ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت طاقت کیا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو جانتے ہیں صرف دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بس یہی ہے جس کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہی ہے، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہے یا یورپ ہے، جو ہے وہی ہے۔ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شکست دے گا۔ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو روس ورگ کے سپر پاور اس وقت سمجھتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح شکست سے نوازا ہے۔ تو اس طرح ایک وقت آئے گا۔ تو یہ مومنوں کی صرف ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ موقع کے اوپر ایسا کیا ہے کہ کم جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے سپار میں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، اللہ کم جماعتوں کو بہت زیادہ جماعتوں پر غلبہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن نال اللہ تعالیٰ کی یہ شرط بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سے مدد چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے کو مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری پھر مدد کروں گا۔ اپنے وسائل ذرائع پر نہیں صرف مان کرنا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اپنی جانوں میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، وما بینہما الا بالحق، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر سچ کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت زیادہ لوگوں میں سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ نہیں غالب آ سکتے جی جناب، وہ بڑی سپر پاور طاقت ہے، ایران فارس بڑا یہ ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اپنے جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اپنے آپ پہ تدبر کر لیں کہ ہم کیا ہیں۔ ایک پانی کے قطرے سے ہم بنے ہیں، حقیر سے پانی کے قطرے، بدبودار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل و صورت یہ 360 اعضاء بنا دیے ہیں۔ تو جو مالک ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے، اس کے اتنے اعضاء بنا سکتا ہے، تو کیا وہ مالک یہ کمزور جو لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، ان کو کیا سپر طاقت جو اس پہ غالب نہیں کر سکتا؟ اپنے آپ پہ کم از کم اللہ کی قدرت کا بندہ دیکھ لے، غور کر لے، تو انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بھی بنایا ہوا ہے، اتنی بڑی دو چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، اور پھر جو ان کے درمیان خلا ہے اس کو بھی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق سچ کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ اس کی قدرت کی طاقت کی دلیلیں موجود ہیں اس میں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، پانی نکلتا ہے، بارش آتی ہے، تو زمین میں نباتات اگتی ہیں، انگوریاں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب کو ایک وقت مقررہ کے لیے بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا جب وقت آئے گا اس نے ڈلنا ہی ڈلنا ہے۔ جیسے ہم ہیں، انسان ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر ایک دن ختم ہونا ہے، اسی طرح یہ آسمان و زمین، یہ حکومتیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو رب کی ملاقات کا انکار کر دے گا وہی اللہ کی قدرتوں کا بھی انکار کرے گا۔ تو جس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کبھی بھی نہیں یہ کہے گا کہ یہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً ہر اللہ کی پیدا کردہ چیز پر غور و فکر کرے گا، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو بنانے والا، چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔